السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، نواز بھائی کا سوال ہے، کیا عدت کے دوران عورت مجبوری میں ہاسپٹل جا سکتی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عدت کے دوران خاتون پر بہت سارے احکام پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک حکم یہ ہے کہ وہ بلا ضرورت اور بلا کسی شدید مجبوری کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ لیکن اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ کوئی خاتون ایسی سخت بیمار ہو جائے کہ صرف گھر پر رہتے ہوئے علاج ناممکن ہو، تو بوقت ضرورت ہسپتال میں جانے کی گنجائش ہے۔ بلڈ چیک کرانا ہو یا اسی طرح کوئی خاص چیک اپ ہو جس کے لیے ہاسپٹل جانا ہی ضروری ہو تو جایا جا سکتا ہے، لیکن مغرب سے پہلے گھر واپس آ جائے اور رات اپنی اسی جگہ گزارے جہاں وہ عدت اپنی مکمل کر رہی ہے۔ حافظ نعمان گنگو سے معلوم کرتے ہیں، سدرہ کے کیا معنی ہیں؟ سدرہ کے معنی ہوتے ہیں بیری کے درخت کے۔ اگر کوئی نام رکھنا بھی چاہے کسی لڑکی کا تو رکھا جا سکتا ہے، البتہ بہتر ہے کہ حفصہ، رقیہ، عائشہ، ام کلثوم، جویریہ، ان ناموں میں سے کوئی اچھا نام رکھا جائے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا قیامت کے دن جانوروں کا بھی حساب و کتاب ہوگا یا نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روز قیامت پوری زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، جس میں تمام انسان، جنات اور جانوروں کو بھی جمع کیا جائے گا۔ اور آپ نے اس حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپس میں جانوروں کا بھی ایک دوسرے سے اگر کسی نے کسی دوسرے جانور پر ظلم کیا ہوگا تو بدلہ دلوایا جائے گا۔ پھر بعد میں اگلا ان سے کوئی مرحلہ جنت اور جہنم کا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہو جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ، لہذا تمام جانور مٹی ہو جائیں گے۔ ایک صاحب گجرات سے معلوم کرتے ہیں، ناخون پر پالش لگانا کیسا ہے؟ ناخون پر ایسی پولش لگانا جس میں ناپاک اجزاء شامل ہوں، ایسی پولش لگانا تو ہرگز جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی پولش کے بارے میں یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی ناپاک چیزیں شامل نہیں ہیں تو پھر گنجائش ہے، لیکن وہ پولش ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ناخون پر اس کی تہ اور پرت جم جاتی ہو، چونکہ اگر اس پولش کی تہ اور پرت ناخون پر جم جائے گی تو پھر وضو اور غسل میں پانی پہنچنے میں وہ رکاوٹ ہوگی، جس کی وجہ سے وضو اور غسل درست نہیں ہوگا اور پھر نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ لہذا کوئی ہلکی پھلکی پولش ہے جس کو کسی کیمیکل سے یا کسی دوسرے طریقے سے وضو کے وقت اتارا جا سکتا ہے تو پھر لگانے کی گنجائش ہے، لیکن بہرحال ہر قسم کی پولش سے بچنا ہی افضل ہے۔ خلیل اللہ بھائی ضلع شاملی سے معلوم کرتے ہیں، اسلام میں کسی پر غصہ ہونے کی کیا حد ہے؟ غصہ ایک ایسی چیز ہے جس کے منفی اور مثبت دونوں ہی طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ البتہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں نرمی کا غلبہ تھا، آپ غصہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، لیکن آپ نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور یہ بھی نہیں کہا آپ نے یہ کیوں نہیں کیا۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی اعلیٰ درجے کے تھے اور آپ نرمی کا معاملہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار یہ درخواست کی کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، کہ آپ غصہ مت ہوا کیجئے۔ بار بار آپ نے یہی بات فرمائی کہ غصہ مت ہوا کیجئے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر غصے سے متعلق اس بات کی تلقین کی ہے کہ غصے سے احتراز کیا جائے۔ آپ نے ایک روایت میں فرمایا ان الغضب من الشیطان، کہ یہ غصہ شیطانی اثرات میں سے ہوتا ہے۔ آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ اگر تمہیں غصہ آ رہا ہو تو پانی پی لو، اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ ان تمام تر روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غصہ
جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی موقع ہو تو بقدر ضرورت بوقت ضرورت غصہ کرنے کی بھی گنجائش ہے، لیکن بیجا غصہ نہ ہو اور زیادہ حد سے زیادہ غصہ نہ ہو جس کی وجہ سے نفع کے بجائے نقصان ہو جائے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کن وجوبات کی وجہ سے جماعت کی نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ براہ کرم شریعت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر جماعت چھوڑتا رہے یا خود ایسے بہانے تراش لے جس کی وجہ سے جماعت وہ چھوڑ دے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت وعید وارد ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے جی چاہتا ہے کہ نماز کا یہاں حکم کروں اور پھر جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں جو بلا وجہ جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی واقعی عذر ہو تو پھر جماعت کے ترک کرنے کی گنجائش ہے۔ ان میں سے چند اسباب یہ ہیں کہ آدمی کے پاس سطر چھپانے کے بقدر بھی کپڑا نہ ہو، یعنی اتنا کپڑا بھی موجود نہ ہو کہ وہ اپنا کم از کم سطر چھپا کر مسجد میں جا کر نماز ادا کر سکے۔ دوسرا ایک عذر یہ ہے کہ بہت ہی سخت اور موسلادھار بارش ہو رہی ہو، مسجد تک جانے میں کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو گھر پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح بہت سخت سردی ہو، جاڑا ہو کہ جس کی وجہ سے آدمی بیماری کے بڑھ جانے کا خوف محسوس کرتا ہو، اسی طرح بہت ہی سخت اندھیرا ہو اور تاریکی ہو کہ کوئی راستہ ہی مسجد کا نظر نہ آ رہا ہو، تو پھر بھی بہرحال اس بات کی اجازت ہے کہ وہ گھر پر ہی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس کچھ مال و جائیداد ایسا ہو کہ اگر وہ اسے چھوڑ کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جانے لگے تو اس کے چوری ہو جانے کا اندیشہ ہو، تب بھی گنجائش ہے کہ وہ جماعت ترک کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو یہ اندیشہ ہو کہ راستے میں مجھے کوئی دشمن مل جائے گا جو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے تو پھر بھی گنجائش ہے کہ وہ جماعت ترک کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی مریض کے پاس ہے، اس کی تیمارداری میں ہے، اسے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں اس بیمار کو چھوڑ کر مسجد چلا گیا تو اسے نقصان ہو جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی یا کوئی اور دوسرا اس قسم کا خطرہ ہو، تو پھر اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جماعت ترک کر سکتا ہے، لیکن وہ واقعی عذر ہوں تو پھر گنجائش ہے۔ ایک خاتون امریکہ سے معلوم کرتی ہے، سونے کی زکوٰۃ میں کون سی قیمت کا اعتبار ہے؟ خریدنے والی قیمت کا یا پھر فروخت کرنے والی کی قیمت کا؟ وضاحت فرمائیں۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ سونے چاندی میں زکوٰۃ اصل وزن کے اعتبار سے واجب ہوتی ہے۔ مثلا 40 گرام میں 1 گرام زکوٰۃ واجب ہوگی، چاہے سونا ہو یا چاندی ہو۔ لیکن اگر کوئی آدمی سونے اور چاندی کے بجائے پیسوں اور کیش کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ کون سی قیمت کا اعتبار کر کے زکوٰۃ ادا کرے گا؟ جس قیمت میں اس سونے چاندی کو خریدا تھا اس قیمت کے لحاظ سے یا فی الحال مارکیٹ میں اس سونے چاندی کی جو قیمت ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ علماء اکرام اور مفتیان اکرام کی دونوں ہی رائے ہیں۔ اگر وہ آدمی چاہے تو اس قیمت کے حساب سے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے جتنی قیمت میں اس نے وہ سونا یا چاندی خریدا تھا، اس کا 40واں حصہ ادا کر دے، 2.5% ادا کر دے، یا یہ کہ فی الحال مارکیٹ میں اس جیسے سونے اور چاندی کی جو قیمت ہو سکتی ہو اس قیمت کا اعتبار کر کے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔